بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بہن بھائیوں کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس ببرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، کھجور ایسا ببرکت، لذیذ اور شیریں پھل ہے جس کا قرآن کریم میں 20 سے زائد بار ذکر آیا ہے، جبکہ یہ انبیاء اور صالحین کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے پھل کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے روزہ افطار کرنے کو بھی پسند فرماتے تھے، بلکہ ہر چیز پر اسے ترجیح دیتے تھے۔ تازہ پکا ہوا پھل کھجور کہلاتا ہے اور خشک ہو جائے تو اسے چھوہارا کہتے ہیں، جو کہ مزاجن گرم اور خشک ہوتا ہے۔ دونوں کی افادیت ایک جیسی ہے۔ یہ دوا اور غذا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ امریکہ اور یورپ میں بھی یکساں مقبول ہے۔ پاکستان سمیت دنیا میں 90 سے زائد کھجوروں کی اقسام ہیں۔ کھجور کثیر الغذا، مرغوب الانس اور متبرک پھل ہے۔ کھجور کا درخت واحد درخت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان درخت کہا ہے، کیونکہ یہ صابر، شاکر اور خدا کی طرف سے برکت والا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہی اس پھل کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ رمضان الکریم کے مبارک مہینے میں ہر افطاری کھجور سے کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے ہم کھجور کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف پورا سال یہ پھل استعمال کرتے تھے بلکہ اس کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ یہ پھل رمضان المبارک میں سحری و افطاری میں کھانا یا عام دنوں میں خالی پیٹ کھانا آپ کو کن کن بیماریوں سے بچاتا ہے، اور روزانہ کتنی مقدار میں کھجوریں کھانا ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ کل سے پاک و ہند میں شروع ہو جائے گا، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں آج شروع ہو چکا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی تمام سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں نصیب کرے، اور ہم ہر حوالے سے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عام طور پر ایک اچھا اور ایک سچا مسلمان چاہتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھے اور اس حوالے سے سحری و افطاری کا اہتمام کرے، اور ساتھ ساتھ اپنی روٹین میں، اپنے معاملات میں ہر طرح کی عبادات کو بھی شامل کرے۔ عام طور پر سحری و افطاری کا جو اہتمام گھروں میں کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن خاص کر ایک جو سب سے بڑی نعمت جو افطاری کے وقت ہم گردانتے ہیں وہ ہے کھجور۔ کھجور ایک ایسا پھل اور میوہ ہے کہ اسلام میں اس کی کافی اہمیت ہے۔ خاص طور پر رمضان میں اس کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روزے کے دوران مسلسل فاقہ کی وجہ سے جسم میں نکہت ہوتی ہے، تو اس وقت ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو جامع اور سہل الہضم ہو، یعنی فوری طور پر ہضم بھی ہو جائے اور معدے پر کسی قسم کے اثرات مرتب نہ ہوں اور کمزوری بھی جاتی رہے۔ معدہ سارا دن خالی رہنے کی وجہ سے کسی بھاری چیز کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ کھجور فوری طور پر ہضم ہو کر جگر کے لیے تقویت کا باعث بن جاتی ہے۔ کھجور قدرت کا وہ پھل ہے کہ جو اپنے اندر بے شمار افادی پہلو رکھتا ہے، جس کے ہر 3 اجزاء کارآمد ہیں۔ قدرت نے ایسے غذائی اجزاء اس میں شامل کر دیے ہیں جن کی ہمارے جسم کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کھجور میں پائے جانے والے نمکیات اور معدنیات معدہ کی بڑھتی ہوئی تیزابیت کو اعتدال پر لے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی وجہ سے معدہ اور آنتوں پر سکون دینے والے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ افراد جو معدہ کے السر کے مریض ہوں ان کے لیے کھجور بہت مفید ہے۔ غذائیت کے اعتبار سے یہ ایک بہترین اور مقوی غذا ہے۔ چند ہی ایسی چیزیں ہوں گی جو کم مقدار کے باوجود جسم کو قوت و حرارت فراہم کرنے میں کھجور کی ہم پلہ ہوں گی، لیکن کھجور کو اس حوالے سے برتری حاصل ہے کہ یہ بہت جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ کھجور کی غذائی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ کھجور میں فولاد کی مقدار 16.1% ہوتی ہے، جبکہ پالک میں یہ مقدار 5%، سیب میں 7.1%، امرود میں 1% اور انار میں 3% ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ کھجور کو خون پیدا کرنے کا خزانہ کہا گیا ہے۔ عام طور پر تمام مسلم گھرانوں میں الحمدللہ سارا سال کھجور موجود رہتی ہے، لیکن خاص کر اس کے کھانے کا زیادہ اہتمام رمضان المبارک کی افطاری میں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسے سحری میں بھی ضرور استعمال کرنا چاہیے، کم از کم 3 دانے۔ کھجور میں کولیسٹرول اور چکنائی کی مقدار کم ہوتی ہے، اس لیے اسے بلا ناغہ روزانہ کھانے سے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ ہمارے جسم کے مدافعتی نظام کے لیے پروٹینز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کھجور میں پروٹینز کی متوازن مقدار موجود ہوتی ہے۔ کھجور میں وٹامنز کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے اگر دن میں 10 کھجوریں کھا لی جائیں تو آپ کو وٹامنز کی مطلوبہ مقدار مل جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ شوگر کے مریض کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے، اس لیے کم سے کم مقدار میں استعمال کریں۔ اگر آپ کو بھوک لگے تو سنیکس کھانے کی بجائے کھجور کا استعمال کریں، کہ ان کی وجہ سے نہ صرف آپ کی بھوک کم ہوگی بلکہ آپ کے جسم کو بھی توانائی ملے گی۔ اسی طرح ان کھجوروں میں پوٹاشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اور سوڈیم بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہیں۔ اگر آپ جسم میں آئرن کی کمی کا شکار ہیں تو کھجور کھانے سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ کھجوروں کو تھوڑی دیر پانی میں بھگو کر کھائیں، اس طرح ان کی قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ صحت مند افراد اگر قبض جیسی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ روزانہ کھجور کھائیں۔ کھجور کھانے سے آپ انتڑیوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ان میں موجود فائبر کی وجہ سے انتڑیاں بہتر طریقے سے کام کریں گی۔ ان میں کیلشیم کی بھی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دانت اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر آپ جلد کے مسئلے سے دوچار ہیں تو کھجور کھانے سے آپ کو جو جلدی حوالے سے خطرہ تھا وہ فوراً دور ہو جائے گا۔ اسی طرح کھجور کے ذریعے دمہ اور سانس سے متعلق دیگر الرجیوں کا بھی علاج ممکن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور میں موجود قدرتی شکر انسانی جسم کو فوری توانائی دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کھجور میں موجود میگنیشیم اور پوٹاشیم ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے قدرتی عامل ہیں۔ اس واسطے روزانہ 5 سے 6 کھجوریں کھانے کی ہدایت عام طور پر ڈاکٹر کرتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ صرف 3 سے 4 کھجوریں کھاتے ہیں انہیں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سحری و افطاری میں 3 کھجوریں کھانا آپ کو 6 فوائد پہنچاتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو آنتوں کے کینسر سے بچاتا ہے۔ ایک جدید تحقیق میں پتا چلا ہے کہ کھجور میں صحت بخش اجزاء بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، جو آنتوں کو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا کی افزائش روکتے ہیں اور مفید بیکٹیریاز پیدا کرتے ہیں، جس سے آنتوں کے کینسر سمیت دیگر بیماریوں کا خطرہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ الرجی سے بچاتا ہے۔ کھجوروں کا ایک اہم فائدہ اس میں موجود سلفر ہے، جو کہ دوسری غذاؤں میں آسانی کے ساتھ نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا جو افراد موسمیاتی الرجی کا شکار ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھجور کا استعمال کریں۔ تیسرا فائدہ یہ توانائی سے بھرپور پھل ہے۔ کھجور فوری طور پر جسم کو توانائی سے بھرنے والا پھل ہے، جو دیگر پھلوں اور مصنوعی غذاؤں سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس میں شامل صحت بخش اجزاء آپ کا انرجی لیول بڑھاتا ہے، اور پورا دن اوپر سے گرمی کا روزہ جب آپ کے جسم کا بھوک و پیاس سے بھوکس نکال دیتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ سحری و افطاری میں کھجور کا زیادہ استعمال کریں، تاکہ آپ کو پورا دن روزے کی شدت محسوس نہ ہو سکے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو تیز دھوپ اور گرمی میں کام بھی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ نظام ہاضمہ میں بہتری لاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاضمے کا نظام بہتر طور پر کام کرے تو اس کے لیے روزانہ 3 کھجور کا استعمال سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، جو آپ کو مطلوبہ فائبر فراہم کرتا ہے، جس سے آنتوں کی صحت بہتر اور قبض کی روک تھام ہوتی ہے۔ کھجور میں موجود فائبر آنتوں کے نظام کی صفائی میں مدد دیتا ہے اور اسے اپنا کام مؤثر طریقے سے کرنے دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ ذہانت میں اضافہ اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق جسم میں وٹامن B6 کی مناسب مقدار دماغی کارکردگی میں بہتری اور اچھے امتحانی نتائج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہ وٹامن کھجور میں بھی موجود ہے، جس سے آپ ذہنی دباؤ اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں موجود مینگنیز، کاپر اور میگنیشیم ایسے اجزاء ہیں جو ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور یہ موٹاپے کے مرض سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چھٹا فائدہ بواسیر سے بچاتا ہے۔ آنتوں کی سوزش بواسیر کہلاتی ہے، جو قبض کا باعث بنتی ہے۔ کھجور کا روزانہ استعمال قبض کا خاتمہ کرتا ہے، جس کے ذریعے اس تکلیف دہ مرض کو بڑھنے سے روکنے اور سدھار میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کھجور کے سینکڑوں فوائد ہیں جو انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے۔
تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔